اللہ تعالیٰ نے نا یہ یہاں سے اس مورے شروع ہوتے ہیں جو یہاں پہ ایسے آتے ہیں، ایسے یہ بیچ میں کرو ہے اور یہ پھر ابھار ہے اور یہاں آ کے ختم ہوتے ہیں۔ یہ جو کمر میں درد ہوتی ہے عموماً اس جگہ ہوتی ہے، یہاں پہ L4 L5 اور S1 ہے۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں، ذرا سجدہ کیجئے گا بھائی صاحب، ادھر منہ کرو، ادھر اس سائڈ پہ سجدہ کرو ذرا، جیسے آپ نارمل کرتے ہو، جیسے نارمل کرتے ہو۔ دیکھو عموماً ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو یہ چیز آپس میں لگ رہی ہوتی ہے، یہ چیز آپس میں۔ اب نا آپ اٹھیے گا ذرا بھائی صاحب، اپنے ہاتھوں کو یہاں رکھو، سجدہ کرو، تھوڑے پیچھے ہوں آپ، پیچھے ہوں آپ، چلو ہاں اب سجدہ کرو، ہاتھ آگے لے کے جاؤ اور آگے، ہاں جی بس بس بس۔ اچھا اب یہ چیز لگ رہی ہے؟ نہیں لگ رہی۔ یہ یہاں بغل کی سفیدی نظر آ رہی ہے، یہاں سے بکری کا بچہ گزر سکتا ہے۔ بھائی صاحب ناک لگا کے ماتھا، بھائی صاحب اونچی بولو ذرا، اوپر کرو ذرا، یہ چیز لگی کہ نہیں؟ پہلے کیا لگتی تھی؟ پہلے یہ اور یہ لگتی تھی۔ میرے محترم بھائیوں پیچھے ہٹو ذرا، یہ دیکھو جب آپ سجدہ سنت طریقے سے کرو گے، بالکل آرام سے تحمل سے اپنے ہاتھوں کو آگے لے کے جانا ہے۔ جب یہ آگے لے کے آیا تو اب میں سجدہ کروں گا تو میرے محترم بھائیوں یہ چیز آئے گی، اور اگر میں یوں کروں گا تو میرے یہ چیز لگے گی۔ اور عموماً آپ دیکھیں گے تو لوگ یہاں سجدہ کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی ہڈیوں پہ کہا ہے؟ وہ 7ویں ہڈی یہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے نماز میں ناک خاک آلود کرو، نماز میں ناک، تو ناک تو یہ ہے، اچھا یہ ناک نہیں ہے، یہ نتنے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ناک ہے، ٹھیک ہے؟ تو کتنی ہوگی باتیں؟ 5۔ اچھا چھٹی ہوگی ناک خاک آلود کرو۔ 7ویں تھی کہ زمین کی سختی محسوس کرنی ہے، زمین کی۔ اچھا جب ہم سجدہ کریں گے، کوئی بات نہیں لائٹ آ جائے گی۔ اچھا جب سجدہ کرنا تھا زمین کی سختی محسوس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک شخص کو نرم چیز پہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے نا وہ تکیہ پہ سجدہ کر رہا تھا، آپ نے تکیہ کھینچ دیا، فرمایا زمین کی سختی محسوس کرو۔ اب ذرا سجدہ کیجئے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں 7ویں تھی یہ جو پاؤں ہے نا، پاؤں، اس کی ایڑیاں ملانی تھیں، پاؤں کی ایڑیاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہیں دیکھا، میں پریشان ہو گئی کہ آپ کہاں چلے گئے، اندھیرا تھا، میں ٹٹول رہی تھی، میرے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پہ پڑے اور یہ دونوں ملی ہوئی تھیں، یہ دونوں ایڑیاں۔ 7ویں یہ جو پاؤں کی انگلیاں نا، یہ والی انگلیاں، اس کا پیڈ زمین پہ لگانا ہے، اس کا پیڈ۔ جس وقت آپ پیڈ زمین پہ لگاؤ گے تو 3 پریشر بلڈ اپ ہوں گے، سب سے پہلے یہاں پہ اور پھر یہاں پہ۔ پہلا پریشر آئے گا پیڈ کی انگلیوں پہ، اور اس کی وجہ سے کہاں آئے گا؟ اچھا یہ دیکھو یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے، یہ تھوڑا زیادہ آگے چلیں گے، تھوڑا سا پیچھے ہٹو بھائی صاحب، ایسے۔ جب یہ دیکھو یہ سرین اس کی ایسے سیدھی ہو جائے اور یہ ٹانگیں سیدھی ہو جائیں اور یہ ایسے سیدھا ہو جائے، اب اس کے جو مورے ہیں نا، یہ زمین یہاں سے اس کو کھینچے گی۔ یہ جو مورے ہوتے ہیں بھائی صاحب ایسے ہوتے ہیں، 2 موروں کے درمیان ایک ڈسک ہوتی ہے، 2 موروں کے درمیان، بلکہ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھو یہ اپنے آپ کو کتنا آگے لے کے جا رہا ہے، جب یہ اس کو اپنے آپ کو آگے لے کے جائے گا تو یہ مورے آٹومیٹکلی کیا ہو گئے؟ یہ دیکھو یہ مورے کھل گئے۔ اب مورے کے درمیان جو ڈسک ہے، یہ جو لوگ ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں ڈسک پچک گئی، ڈسک سلپ ہو گئی، ڈسک جو ہے وہ جڑ گئی، تو یہ ڈسک جڑی ہوئی ہے، یہ دیکھ رہے ہو۔ اور جب یہ لمبا وقت یہاں پڑا رہا، یہ سجدے میں رہا، تو یہ آٹومیٹکلی کیا ہونا شروع ہو گئی؟ موٹی۔ یہ دیکھو یہ موٹی ہو رہی ہے، یہ دوبارہ سے اس کو دیکھو، یہ سجدے میں گیا، یہ دیکھو جب یہ سجدے میں جائے گا تو یہ 2 موروں کے درمیان یہ ڈسک پہلے یہ دیکھ رہے ہو یہ پتلی ہوئی ہے، نظر آ رہا ہے؟ اچھا اب جب یہ لمبا وقت رہے گا تو یہ دھیرے دھیرے کیا ہونا شروع ہو گئی؟ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا اس کی ڈسپلیسمنٹ کرنی ہے، اس کی ڈسک بدلنی ہے، تو ڈسک بدلنی چاہیے کہ سجدہ لمبا کرنا چاہیے؟ یہ بھائی آپ کے یہاں رہتے ہیں تنویر، آپ کتنی دیر کا سجدہ کرتے تھے، اٹھ کے ان کو بتائیے گا، اور کیا ملا ہے آپ کو؟
ابھی یہ بھائی مجھے صبح بتا رہے تھے کہ میں نے الحمدللہ کتنے منٹ کا سجدہ شروع کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں میں 38 منٹ کا سجدہ کر رہا ہوں، اور کیا ہو رہا ہے دل کو؟ اور رنگ پہ کیا فرق آ رہا ہے؟ میرے محترم بھائی، میرے محترم، اچھا یہ کوئی دوائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا سجدے میں کیا ملتا ہے، سجدے میں لوگ زندگی میں کبھی سر سجدے سے اٹھائیں ہی نہ، لوگ سر سجدے سے. میرے محترم بھائیوں، اچھا یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ اپنے ہاتھوں کو آگے رکھا، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو یوں ملا دیا، زمین کی سختی محسوس کی. میرے محترم بھائیوں، نماز میں آنکھیں بند نہیں کرنی، نماز میں آنکھیں بند، ہمارے یہاں کرتے ہیں مزہ لیتے ہیں آنکھیں بند کر کے، آنکھیں نہیں بند کرنی، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں. اور میرے محترم بھائیوں، یہ جو جگہ ہے نا، یہ یہاں سارے سائنس ہیں، یہاں پہ یہ فرنٹل سائنس ہے، یہ میگزیلری سائنس ہے، یہ ٹیمپورل سائنس ہے، یہ آکسیپیٹل سائنس ہے. یہ سارے سائنس کہتے ہیں سوراخ کو، یہ سارے سوراخ آگے یہاں کھلتے ہیں. اور میرے محترم بھائیوں، جو عقل ہوتی ہے نا انسان کی عقل، شعور، فہم، ادراک، وہ بھی یہیں ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے نا اس کو دبانا ہے، اس پوائنٹ کو کیا کرنا ہے، اور اس کو دبانا آپ نے زور لگا کے نہیں ہے. جب آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا یہ جو انگلیوں کا یہ جو پیٹ ہے، جب آپ اس کو دبائیں گے نا، یہ آٹومیٹکلی پریشر یہاں آئے گا. یہ جتنا پریشر جہاں آئے گا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گردن کے مورے خراب ہیں، گردن ایسے ایسے نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں چک پہ گئی ہے، صرف سجدہ لمبا کرو، واللہ یہ گردن کے مورے یوں اس کی الائنمنٹ سیدھی ہو جائے گی. یہ جتنے لوگوں کے مورے خراب ہوئے ہیں، واللہ ان کو کرسیوں پہ نماز پڑھنی چاہیے تھی کہ سجدہ صحیح کرنا چاہیے تھا. تو ہم نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے تو نماز کرسی کو پڑھن دیا، کہتا ہے میری کمر سے درد ہے. تو کمر کی درد کا علاج کیا تھا؟ تو کرنا تو سجدہ تھا، آپ نے کیا شروع کر دیا؟ کرسی. اچھا کرسی پہ بیٹھ کے کبھی کمر درد ٹھیک ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد جب سجدہ کرو نا، تو میرے محترم بھائیوں وہ دعائیں پڑھو جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. اچھا ہمارے یہاں کون سی دعا ہے؟ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ. بندہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں پہلے 3 باری پڑھنا ہوں، میں 7 باری پڑھنا ہوں. اچھا 7 باری پڑھنے سے کتنا کا ٹائم لگ جائے گا؟ میں نے کہا بھائی صاحب سجدہ کرو کم از کم 10 منٹ کا. کتنے منٹ کا؟ اور یقین جانو میرے محترم بھائیوں، سجدے کی حالت واحد ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان اپنے رب کے قدموں میں ہوتا ہے. اچھا سوچو، جو اپنے رب کے قدموں میں آ گیا اس کا کوئی مسئلہ رہ سکتا ہے؟ اس کی کوئی پریشانی رہ سکتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ اسپائنل کارڈ نہیں، واللہ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا ہماری آنکھیں خراب ہیں، یہ نظر دور کی کمزور ہے، نزدیک کی کمزور ہے، آنکھوں میں جالا نظر آتا ہے، دھندلا نظر آتا ہے، دو نظر آتے ہیں. میرے محترم بھائیوں صرف سجدہ لمبا کرو، سارا خون کدھر آئے گا؟ آنکھوں میں آئے گا. جب آنکھوں میں آئے گا، اچھا جتنے لوگ کہتے ہیں ہمارے منہ میں خون آتا ہے، دانتوں میں مسوڑے، دانتیں داڑھ درد کرتی ہیں، دانت درد کرتے ہیں، صرف سجدہ لمبا کرو. میرے محترم بھائیوں سجدہ نہیں ہے واللہ یہ 101 بیماری کا علاج. یہ بچے کہتے ہیں سبق یاد نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا بچے کہتے ہیں سبق یاد نہیں، بھول جاتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھول جاتے ہیں. صرف سجدہ لمبا کرو. جب سجدہ لمبا کرو گے سارے دماغ کو کیا ملے گا؟ دیکھو میرے محترم بھائی، جب سجدہ کرو گے تو سارا خون کدھر آئے گا؟ دماغ میں آئے گا. جتنا دماغ کو خون ملے گا دماغ کی پرفارمنس اتنی زیادہ بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.